نعمدہو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو کا عنوان نسبت یعنی تعلق ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں مولانا رومی کے اس خوبصورت تشریح سے کروں گا جس میں آپ نے بارش کے قطرے کی نسبت سے بات کی ہے۔ بارش کا قطرہ اگر صاف پتیلی پہ گرے تو ہم اسے پی سکتے ہیں، اور اگر وہی قطرہ کسی گٹر میں گر جائے تو کوئی اس سے پاؤں بھی نہ دھوئے۔ اگر وہ قطرہ لوٹس کے پتے پہ گرے تو موتیوں کی طرح چمکتا ہے، اور اگر وہ قطرہ سیپ کے اندر چلا جائے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ اگر وہی قطرہ کسی گرم سطح پہ پڑے تو آبی بخارات بن کے اٹھ جاتا ہے۔ بارش کا وہی قطرہ ہے، مگر مختلف نسبتوں کے ساتھ اس کے درجات میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اسی موضوع پہ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں اور پیش کروں گا کہ گلاب کے پھولوں کی کیاری کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور بیت الخلاء میں جو مٹی ہوتی ہے اس میں سے بدبو آتی ہے۔ مٹی تو وہی ہوتی ہے، مگر نسبت کی وجہ سے، گلاب کی نسبت کی وجہ سے اس میں خوشبو، اور بیت الخلاء کی نسبت کی وجہ سے اس میں بدبو آتی ہے۔ اب وہ ایک جو بارش کا قطرہ جو گرم سطح پہ گرتا ہے وہ تو فنا ہو جاتا ہے، آبی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، اور اگر وہی قطرہ سمندر میں گر جائے یعنی کلزم میں چلا جائے تو وہ چھوٹا سا قطرہ کلزم کا حصہ بن جاتا ہے۔ کلزم تو نہیں بن سکتا، مگر وہ سمندر میں جانے کے بعد سمندر کی کلزم کی گہرائیوں تک کے راز کو جان لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پہ، ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن سے تو ناخوش ہوا۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے ان انعام یافتہ لوگوں کا بھی بتا دیا کہ وہ انبیاء اکرام ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء اکرام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی فلاح پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔